کی بات اس سے بڑا اللہ رب العالمین کا اور کیا احسان ہو سکتا ہے. مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا کہ عزیز اشتیاق صاحب، جو آدمی اچھا لگتا ہو اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، انسانی فطرت. اور اتنا پرانا تعلق ہے، نصف صدی کو محیط ہے، تو اتنے بڑا تعلق جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن اپنی تعریف اتنی سننے کے بعد پھر انسان کے لیے گفتگو میں کوئی اپنے لیے راستہ تلاش کرنا ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج کی مجلس میں ایک بہت صاحب علم شخصیت میرے انتہائی مولانا ریاض گوندل صاحب تشریف فرما ہے. یہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم اور تربیت کا شاہکار ہے. ان کی میں حضرت پیر صاحب کی شخصیت کے بہت سے پہلو جھلکتے نظر آئے. علم کی گہرائی اپنی جگہ، لیکن عجز اور انکسار، محبت اور وفا، یہ حضرت پیر صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سلامت رکھے. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، آج کی اس مجلس کو آپ نے مشائخ بگار شریف کے ایصال ثواب کا بھی عنوان دیا ہے، اور حضرت مولانا غلام سرور صاحب کے ایصال ثواب کا بھی عنوان دیا. میرے عزیزوں، میں اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نسبتوں کے قدردان لوگ. سنیت کا جو سب سے بڑا انقلاب ہے کہ جہاں نسبت مل گئی سنی کی آنکھیں اس نسبت کے سامنے جھک گئے. بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا. یہ سب نسبتوں کی بہار ہے. جس وقت ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہمیں ذہن نظر سرکار علیہ السلام وسلام کے مبارک گلے میں اپنی چادر ڈالے اسے گھماتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر اسی اثنا ہم دیکھتے ہیں کہ حرم کے دروازے سے ایک شخصیت تشریف فرما ہوتی ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی روایت کے مطابق وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور قریب آ کر سرکار علیہ السلام کو اس چادر سے آزاد کر کے یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ ظالموں اس شخص کے در پہ آزار ہو جو دنیا کے اس بت کدے سے نکال کر میں ایک خدا کے سامنے جھکا رہا ہوں. تو یقین کیجیے سننے اس وقت سیدنا صدیق اکبر کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے کہتا ہے کہ صدیق میری ساری محبتیں، میری ساری عقیدتیں تیرے قدموں پہ قربان. اور جس وقت دار ارقم میں
ایک شخص ننگی تلوار لیے نمودار ہوتا ہے، اور سیدنا حمزہ یہ فرماتے ہوئے سنائی دیتے ہیں آنے دو، اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر ہوگا، لیکن چہرہ مصطفیٰ پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ آج مصطفیٰ کی دعا کی قبولیت کا دن ہے، اور میرے استاد گرامی ابھی ذکر ہو رہا تھا، حضرت مولانا سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار عمر کو گلے نہیں لگا رہے تھے، اپنی دعا کی قبولیت کو گلے لگا رہے تھے۔ جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں تو پھر دل سے یہ آواز آتی ہے کہ دنیا لاکھ چاہے عمر تیرے مقام اور مرتبے پر کوئی غلام ڈال نہیں سکتا، مقام اور مرتبے کو کوئی چھپا نہیں سکتا، تیری عظمتوں پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، تیرے مقام اور مرتبے کو کوئی نام نہیں۔ تو پھر ہر سنی کے دل سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ایک فوارہ اور پھر اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ جب رؤسائے مکہ کے مجمع عام میں جوانی کی حدوں کو چھونے والا، سایہ نبوت پہ پروان چڑھنے والا کھڑے ہو کر عرض کرتا ہوا سنائی دیتا ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا و مولا، آشوب چشم کا مریض ہوں، ٹانگیں بدلی ہیں، لیکن ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ ہوگا۔ جب یہ ہم سنتے ہیں نا تو پھر پورے آہنگ کے ساتھ کتار اٹھتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ۔ اور عزیزان گرامی، جس وقت میدان کرب و بلا میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خون کی سرخی سے لا الہ الا اللہ رقم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر ہر سنی، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، وہ اہل بیت اطہار کی دہلیز پر سجدہ ریز کر رہا ہے۔ میں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں، مشکل وقت آتا ہے، ان کے خانوادے بغاوت پر اتر آتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں، لیکن یہ خانوادہ محمد مصطفیٰ ہے کہ جب مشکل ترین وقت آیا، لوگ اپنے گھر بساتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں، لیکن خانوادہ محمد مصطفیٰ وہ ہے جس نے اپنے گھر کو اجاڑ دیا اور امت کے گھر کو بتا دیا۔ آپ نے ہم نسبتوں کے قدردان ہیں۔ آج مشائخ بغداد شریف کا ذکر ہو رہا ہے، بغداد شریف سے کافی فاصلے پر ترلائی کی اس جامع مسجد میں مشائخ بغداد شریف کا ذکر ہماری توجہ کو اس جانب مبذول کرا رہا ہے کہ اگر اس ذات کے ساتھ نسبت ہو تو فاصلے مٹ جاتے ہیں، محبتوں کے سفر طے ہو جاتے ہیں۔
ہم نسبتوں کے قدردان ہیں. یہ وہ مشائخ اعظام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی صبح اور شامیں یا یاد خدا میں گزاری ہیں یا یاد مصطفیٰ میں گزاری ہیں. آج وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، نہ ان کا کام ختم ہوا، نہ ان کا نام ختم ہوا. کام بھی روشن ہے، نام بھی روشن ہے. اللہ میں یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے شعوری کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو محبت الیکٹرانک میڈیا کے ذوق سے ہو، پرنٹ میڈیا کے ذوق سے ہو، اس کو اسی ذریعے سے لوگوں کے دلوں سے نکالا جا. لیکن جو محبت اللہ نے پیدا کی ہو، جب تک وہ نہ نکالے کوئی دل سے نکال نہیں اور جو سرکار کو فرمایا نا، اللہ رب العزت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اسی اصول کے مطابق اس کو اپلائی کریں ان لوگوں پر جن کی نسبت ہے جناب محمد مصطفیٰ سے. جس طرح مصطفیٰ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے ہر غلام کا دن پہلے دن سے بہتر ہے. داتا کا سورج کل بھی نصف النہار، آج بھی نصف النہار پر ہے. کئی سورج لاہور پہ طلوع ہوئے، ڈوب گئے، لیکن جب سے داتا کا سورج طلوع ہوا ہے، ڈوبنے کا نام نہیں دیا ہے. یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے، اور جب تک اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جاگزی رکھتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت کتنے بھی حربے استعمال کرے، کتنے بھی ذرائع استعمال کرے، اس محبت کو نکال نہیں سکتی ہے. میں اپنے نوجوان بیٹوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے اسلاف نے آپ کے عقائد کے گرد حصار بنایا ہے، اگر اس حصار کے اندر رہو گے تو پھر تم محفوظ وہی ہوتا ہے جو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے. جو گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے، نہ خود محفوظ رہتا نہ اس کا گھر محفوظ رہتا. اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور اپنے عقیدوں کی سلامتی چاہتے ہو تو آپ کے عقیدوں کے گرد گرد جو حصار آپ کے متقدمین نے آپ کے اسلاف نے کھینچا ہے، اس حصار کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرو. میں ایک بات دردمند کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا. دیکھیے ہمارا دین اس کا یہ امتیاز ہے. کتاب ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، لیکن ہمارا دین صرف کتاب سے ایک نسل سے دوسری نسل کو نہیں پہنچا. یہاں کتنے حضرات علماء کی بات نہیں کر رہا، کتنے حضرات تشریف فرما ہیں جو آج جو نماز پڑھتے ہیں وہ قدوری اور کنز کو پڑھ کے پھر رہنمائی دیتے ہیں اور اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. کتنے ہیں؟ شاید اکا کوئی یہاں پہ موجود ہو جس نے قدوری اور کنز کی شکل دیکھی ہو. تو پھر کس کیسے 1500 سال سے ایک طریق کے مطابق آپ نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ کیسے ذرا سا ذہن کو اپلائی کریں تو ایک ہی جواب آ رہا ہے
کہ 1500 سال سے ایک نسل نے دوسری نسل کو، دوسری نے تیسری کو، تیسری نے چوتھی کو، اور یوں یہ 15ویں صدی تک نسلن بعد نسل ہمارا دین منتقل ہوتا چلا ہے۔ اور ایک بات کو لوگ باتیں بہت بنا رہے ہیں آج تک، ایک شخص کی بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، دو کی بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، 3 کی بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرنے والے سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہوں، بات کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، میں اشارہ نہیں بات کروں گا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری بات مانو، امام غزالی کی بات نہ مانو۔ لوگ کہتے ہیں ہماری بات مانو، داتا علی حجویری کی بات نہ مانو۔ ہماری بات مانو، معین الدین چشتی اجمیری کی بات نہ مانو۔ ہماری بات مانو، مجدد الفسانی کی بات نہ مانو۔ اب یہ ماننے والوں پر موقوف ہے کہ وہ کس کی بات کو مانے، کس کی بات کو مانے۔ کتنے لوگوں نے امریکہ دیکھا ہے؟ بہت تھوڑے ہوں گے، نام سنا ہے نا، دیکھا تو نہیں، لیکن سارے یہ مانے کرتے ہیں کہ نہیں یہ امریکہ ہے؟ کبھی کہا ہے کہ پہلے امریکہ لے کے جاؤ، ہم اسے دیکھیں گے، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی امریکہ اس دنیا کرۂ ارض پر موجود ہے؟ کبھی ہوا ہے؟ لوگ اتنے لوگ کہتے ہیں تو سچ بھی ہے نا یار، مجھ جیسے لوگ ہوں تو ان کے کہے ہوئے کو تو سچ مانتے ہو، لیکن داتا علی اجمیری کے کہے ہوئے اجمیری کے کہے ہوئے کو سچ نہیں مانتے۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، صدیوں سے وہ جب ایک ہی بات کہہ رہے ہو اور ہم آہنگ ہو کر کہہ رہے ہو تو دنیا داروں کی بات کو مان لیتے ہو، اور ان صاحبان علم و عمل کی بات کو نہ مانو تو ایسی عقل کا ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، یہ وہ سلسلہ الذہب ہے، یہ وہ سونے کی لڑی ہے۔ یہ جو صوفیہ ہے نا، ابھی کل پرسوں میں ایک علماء کو شاید علم ہو سنا ہو، ایک تقریر آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، اس میں انہوں نے علامہ صاحب فرمایا کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح جو جس کو بخاری شریف بخاری شریف قوم کو، امت کو دے کے امت پر احسان عظیم کیا ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں، بالکل درست بات ہے۔ ان کا ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے امت کو الصحیح کا مجموعہ عطا فرمایا، احادیث کو جمع کر کے امت پر احسان عظیم کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس امت پر کون سا احسان کیا؟ پہلی بات سے تو اتفاق، لیکن دوسری بات یہ کہی گئی کہ پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا تحفہ دیا اس امت کو، ان کا کیا احسان ہے؟ میں نے کہا ظالم، تھوڑی سی بات سوچ لیتے تو کبھی زبان پہ یہ بات نہ آتی۔ میں نے کہا میں موازنہ نہیں کرتا، میں تقابل نہیں کرتا، لیکن میں پڑھے لکھے لوگوں کے دسترخوان علم پہ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بخاری نے، محمد بن اسماعیل البخاری نے احادیث کو جمع کر کے امت پر احسان کیا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے ان احادیث پر عمل کر کے امت پر احسان کیا۔
اب کس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے میں اس بحث میں نہیں ہوں. ایک نے حدیث کو جمع کیا اور دوسرے نے حدیث پر عمل کر کے امت کے سامنے نمونہ رکھ دیا. کل بھی ایک جگہ میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے گزارش کی تھی، بخاری کی روایت ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام والسلام جب رات کے پچھلے پہر سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی تھی. آج کے اس دور میں اگر کوئی میرا متجسس بیٹا بھائی یہ چاہے کہ یہ الفاظ تو پڑھ لیے ہیں، وہ آواز کیسی ہوتی تھی، کیسی آواز ہوتی تھی. خدا کی قسم ساری زندگی بخاری شریف کے ساتھ کان لگائے رکھے نا وہ آواز نہیں سنائی. سننا چاہے بخاری کے ساتھ کان لگائے آواز یار پڑھنے کے لیے بخاری کے صفحات کو کھولو، وہاں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی حدیث آپ کو چمکتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس آواز کو سننے کے لیے بخاری کے ساتھ کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رات کے پچھلے پہلے سے صوفی کے حجرے میں جانے پڑھنا ہے، اب سے ہی کو پڑھو اور سننا ہے تو پھر صوفی کے حجرے میں جاؤ. پڑھنا ہے تو محمد بن اسماعیل البخاری کے پاس جاؤ، اور اگر سننا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اولیاء. کہ دمے عارف نصیب دمے عارف نصیب و دم ہے، اسی سے ریشائے مانی میں نب ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے گلی بھی دو قدم. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، میری طبیعت زیادہ گفتگو کی مکمل نہیں ہو رہی. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مجالس وہ مجالس ایصال ثواب ہوں، اس کے نام سے انہیں تعبیر کریں، لیکن یوں مسلمانوں کا بل بیٹھنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. سبحان اللہ، بہت محبوب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی. حدیث کے استاد تشریف فرما ہے، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے لازم ہو چکی ہے، لازم ہو چکی ہے. ان کے لیے وہ لوگ جو صرف میری رضا کے لیے باہم محبت کرتے اور محبت ہی نہیں کرتے متجالسین فیّا، جو میری محبت کا چراغ دلوں میں روشن کر کے باہم مل بیٹھتے. وہ بیٹھتے اس لیے ہیں کہ اس بیٹھنے کا مجدہ انجام ملا جناب مصطفیٰ نے. اور فرمایا وہ لوگ جو صرف میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور میری وجہ سے میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے مجدہ جان فضا ہے. اس لیے میرے عزیزوں کسی کی بات پہ کان دھرے بغیر وہ جو آپ کے محسنین ہیں
ان کے نام کو زندہ رکھنا اور ان کے مقام کی بلندی کے لیے بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے رہا. میں پورے ایمان سے شرع صدر سے جمعیت خاطر سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں آپ ان